من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نادر ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کریم نے انسانوں کو آپس میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے مقامات پر ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ضرورت مند بنا دیا ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی ضرورت پیش رہتی ہے۔ اور کئی شعبے بڑے ہی اہم ہیں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جس طرح کے جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی ایک پیغام یہی ہے کہ جس کسی انسان نے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اسی حوالے سے ایک بڑا ہی اہم شعبہ میڈیکل کا ہے، اطباء اور ڈاکٹر حضرات کا ہے، جو بڑا ہی اہم شعبہ ہے، جس سے ہر انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور یہ اتنا اہم پیشہ ہے، اتنا اہم شعبہ ہے کہ اس کے لیے فضیلت بھی موجود ہے، اس اہم کام کے لیے عظمت بھی موجود ہے کہ جو کوئی کوشش کر کے زندگی انسان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس زندگی کو بچانے میں جو کوشش لگا دیتا ہے اللہ اس پوری جان کے بدلے میں ہی اجر نہیں دیتا، پوری انسانیت کا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ معمولی اجر نہیں ہے۔ اور جو ڈاکٹر اپنی خالص نیت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر مرض کی دوا رکھ دی ہے، علاج رکھ دیا ہے،
اب اس علاج کو ڈھونڈنے کے لیے میڈیکل کا شعبہ ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے. فرق یہ ہے اگر اس کی کوشش وہ غلط نیت کے ساتھ ہے تو وہ چلتا پھرتا جہنمی بھی ہے. اگر نیت خالص ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے انسانوں کی جانوں کو بچانا ہے، وہ چلتا پھرتا جنتی ہے اور اس کوشش میں رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک اس کے پاس رہتا ہے گویا وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، ایسے ہی ہے جنت کے میوے کھا رہا ہے. اور ڈاکٹر سے بڑا کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کی عادت میں مصروف ہو؟ وہ ایک دن میں کتنے مریضوں کو دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. رشتہ دار دوست و احباب تو صرف جا کر پوچھتے ہیں کیا حال ہے، دعا دے کے واپس آ جاتے ہیں. وہ دعا بھی دیتا ہے، دوا بھی دیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. گویا اس کی ڈیوٹی ہسپتال میں ہے. اگر نیت خالص ہے چلتا پھرتا جنت میں ہے. اگر نیت خیر خواہی والی ہے، جذبہ اس کا یہ ہے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں دنیا میں جس کی روزی عبادت بھی ہو اور اس کا پیشہ بھی ہو. جس کی روزی عبادت بھی ہے اور اس کا پیشہ بھی ہے، اور اس سے بڑی کیا خدمت خلق بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی جا کر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. اللہ قیامت کے دن اس وقت اس کی مدد کرے گا جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اور کوئی مدد کرنے والا موجود بھی نہیں ہوگا. اور اگر صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لی جائے تو یہ ڈاکٹر حضرات اس قدر عظمت والے ہیں کہ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ کام اپنا کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ میرا اس بیمار بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں یہ صحت یاب ہو جائے اور میں اس کی ضرورت میں لگا ہوں، تو گویا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، بے حساب اجر ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر اس کی نیت اس کے خلاف ہے، اور اس طرح کے بہت سارے احباب کو میں جانتا ہوں جنہوں نے خیر خواہی کے جذبے سے اس پیشے کو اپنایا ہے، پہلے دن سے ان کی تربیت ایسی ہے کہ خیر خواہی کے جذبے سے. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، اسلام آباد کے مہنگے ترین ہسپتال کے وہ مالک بھی تھے اور وہ نیورو سرجن تھے اور پرانے. اس قدر معمولی انہوں نے فیس رکھی. ان کے وہ ساتھ جو آئے تھے انہوں نے بتایا، ہم نے کہا کہ آپ کا جو معیار ہے، آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کو کم از کم 5,000 فیس رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا میں فیس اس لیے نہیں لیتا کہ میرا تجربہ زیادہ، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ شعبہ نیورو کا ایسا ہے کہ یہاں مہنگے ترین ڈاکٹر ملتے ہیں، میں صرف خدمت کے لیے کام کرتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جتنا ان کو نوازا ہے شاید ہی کم کسی کو نوازا. اور پتہ نہیں، وہ کہتے پتہ نہیں مجھے کہاں سے یہ ملتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی. اور ایک ہمارے دوست جو 40-45 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہے اور کئی مرتبہ ان سے ذکر ہوا، میں کہا مجھے میرے پاس ایک دن مریض میں چیک کر رہا تھا اپنے ہی روٹین میں، ایک بزرگ بیٹھے تھے اور ظاہر ہے مریض نفسیاتی بھی ہوتا ہے، وہ اپنی مرض کی وجہ سے، کوئی بھی مرض ہے، وہ اس طرح کے فضول سوالات کرتے ہیں جو بات سننے والے کو ہنسی آتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے، وہ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور اس نے ہر سوال کرنا ہوتا ہے، اور وہ سوال بھی جو غیر ضروری ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کا بولنا کبھی اونچا، اور کوئی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کوئی کس مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی کس مزاج سے ہوتے ہیں، ہر ایک سے پالا پڑتا ہے. کہتے ہیں وہ بزرگ بیٹھے ہیں اور جاتے ہوئے جب میں فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بڑا امتحان ہے، اس امتحان میں فیل نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، آپ نے اچھے اخلاق سے ان مریضوں کو ٹریٹ کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا. کیوں
کہ اس وقت دل کرتا ہے بندہ اونچی بولے، ان کو ڈانٹ دے، ان کو برا بھلا کہہ دے، لیکن ڈاکٹر کے میٹھے بول اس وقت جب مریض پریشان آتا ہے، دوائی سے پہلے وہ بول اثر کر جاتے ہیں اس پر. جو چند جملے ہیں وہ ڈاکٹر بول دیتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح کے کئی مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور اللہ آپ کو شفا دے گا. یہ 2-4 جملے وہ آپ کے یہ جملے جا کر پتہ نہیں کتنی مرتبہ دہراتا ہے. جو بھی اس کے گھر میں جا کر پوچھے گا، کوئی رشتہ دار پوچھے گا کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ ڈاکٹر کے یہ جملے ضرور دہرائے گا. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گویا وہ جملے اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں، وہ اس کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور اگر ڈاکٹر نے تھوڑی سی، کیونکہ وہ پہلے ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے مریض، وہ اندر سے پریشان ہے، سخت رویہ اپنایا، وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، وہ اس کو یاد رہے گا. کیونکہ ڈاکٹر کے پاس مریض روزانہ کئی آتے ہیں اور وہ کبھی کبھار جاتا ہے، اس کو رویہ نہیں بھولے گا. اس لیے، اور ایسا ہے، میں نے ایک تحریر پڑھی، چائنا کا ایک ڈاکٹر، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی ایک پہاڑی وادی کے اندر اس کی ڈیوٹی لگی حکومت کی طرف سے، تو دریا ایک بہتا تھا، ندی تھی جس طرح پہاڑی علاقہ، دوسری طرف کوئی جانے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف نوجوان آتے جاتے تھے، شہر تک منسلک تھے. اور یہ 2018-19 کی خبر ہے یہ. تو وہاں جو لوگ جاتے تھے وہ ایک کیبل لگی تھی، کیبل کے ذریعے دوسری طرف جاتے تھے اور نوجوان ہی جا سکتے تھے، اس طرح اس کے ساتھ لٹک کر جاتے تھے. جب اس ڈاکٹر کو پتا چلا کہ یہ یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ 5 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے، حکومت کی طرف سے اس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہے، اس نے دوائیاں باندھی اپنی کمر کے ساتھ اور اس کے ساتھ لٹک کے دوسری طرف گیا، دیکھا وہاں لوگوں کو ضرورت ہے، اور کئی سال تک اسی طریقے سے جاتا رہا اور ان کی وہ خدمت کرتا رہا. اس نے لکھا کہ جب میں لٹک کر جاتا تھا نیچے تیز پانی بہتا، خوف آتا تھا، لیکن صرف یہ جذبہ تھا کہ ان لوگوں کو کون پوچھے گا اگر میں نہیں گیا تو. آج وہ اس علاقے کا پیر سمجھا جاتا ہے، پل بھی بن گیا اس کی وجہ سے، جو 20 گاؤں کو سہولت دے گیا ہے. جب حکومت کو پتا چلا کہ اتنی محنت کرنے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور ایک وہ ڈاکٹر کو میں فیصل آباد میں جانتا ہوں، ایک پسماندہ علاقے میں MBBS کرنے کے بعد پسماندہ علاقے میں انتہائی معمولی جو ایک وہ ہوتا ہے ڈسپینسر ہوتا ہے، اس طرح کی اس نے فیس رکھی. اس کو کئیوں نے کہا، اس کے ساتھیوں نے، کہ اس علاقے میں آپ کی یہ شایان شان نہیں ہے. اس نے کہا اگر میں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا تو یہاں کون کرے گا، یہاں کا پانی خراب ہے، یہاں کوئی اور ڈاکٹر قریب نہیں ہے، لہذا میں یہی خدمت کروں گا. آج بھی وہ اسی علاقے میں ہے، بہترین اس کا ہسپتال ہے، اس کے مناسب اس نے وہ فیس رکھی ہے، اور اتنی زیادہ وہاں پہ لوگوں کا رش ہے، وہ شفا یاب ہو رہے ہیں. خدمت خلق کا جب جذبہ ہو تو اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ اس کے ذریعے خدمت کرتے بھی ہیں. گزشتہ سال ایک خبر آئی لاہور کی، 11 سیٹیں تھیں، 1200 فیمیل MBBS ڈاکٹر نے درخواستیں دی. 11 سیٹوں کے لیے سرکاری 1200 فیمیل ڈاکٹر MBBS ہیں. آپ دیکھیں 1200 میں 11 ہی سلیکٹ ہو، بلکہ وہ پہلے سلیکٹ ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سسٹم ایسا ہے. تو وہ کدھر جائیں گے، 1200 ڈاکٹر کدھر جائیں. ایک ایسا اب ہے دوسری تصویر، یہ ہے ان لوگوں کی بات کہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں. اب دوسری تصویر یہ ہے کہ اتنا اونچا سٹیٹس بنا لیا گیا ہے کہ دوسرے احباب جو ڈاکٹر کے ساتھ ہیں وہ بھی اپنی جتنی فیسیں لگائی ہوتی ہیں، اب اتنی مہنگی یہ پڑھائی ہے، سیاستدانوں کی طرح وہ بھی کہتے ہیں اب ہم نکالیں گے عوام سے کہ ہم نے 5 کروڑ لگا کے ہم MNA بنے ہیں تو لہذا نکالیں تو عوام سے ہی ہے، وہ کہاں سے ہم لیں. تو ڈاکٹر اگر بنا ہے کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ لگا کے، تو وہ کہتے ہیں عوام سے نکالیں. حالانکہ اللہ نے اسی طریقے سے دے دینے ہیں، لیکن جب آپ نیت بدل لیتے ہیں تو پھر حالات کیا ہیں. یہ 1200 ڈاکٹر پسماندہ علاقوں کا کیوں نہیں وہ اس کی طرف رخ کرتے کہ ان علاقوں کی خدمت کریں. اور ان علاقوں میں پھر کیا ہوتا ہے، عطائی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور وہاں صحت کا برا حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے فیصل آباد میں ایک اچھے ڈاکٹر دیندار ہمارے دوست ہیں، ان کے انکل، ان کے پاس
گئے, ان کے پیٹ میں درد ہے, شدید درد ہوئی, ان کے پاس گئے, انہوں نے چیک اپ کیا, کرنے کے بعد کہا آپ کے اپینڈکس پھٹنے والی ہے, فوراً آپریٹ ہوگا. انہوں نے کہا جی کر دیں, جب اتنی ایمرجنسی ڈال دی انہوں نے کر دیں. اسی طرح انہوں نے گھر میں اطلاع دی بڑے بھائی کو, انہوں نے کہا رکیں ابھی میں آتا ہوں, ابھی نہ کروائیے. نہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہا جلدی آپ کروائیں, انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں میں آتا ہوں. انہوں نے چیک اپ کر لیا, الٹرا ساؤنڈ کر لیا, سارا کچھ کر لیا, تیاری مکمل ہے. وہ آئیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا مسئلہ, انہوں نے کہا اپینڈکس پھٹنے والی کریں گے. انہوں نے کہا یہ اپینڈکس آپ کے میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, نکالنے دوبارہ نہیں ہوتی, ان کا تو پہلے آپریٹ ہو چکا ہے. اور وہ دیندار ہیں. یہ صورتحال ہے. ابھی ہمارے راستے میں ہمارے دوست ساتھ ہیں, ان کو پوچھا کیا موضوع ہے, کس موضوع پہ گفتگو کریں. میں نے کہا یہ اس طرح کی بات کرنے کا سوچا ہے. انہوں نے کہا میرے وہ بھائی ہیں تو وہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ وہ جو کمیشن کا سسٹم ہے, آپ کہتے ہیں انہوں نے انجیکشن دیا کہ یہ انجیکشن آپ نے اتنے سیل کرنے ہیں. کہتے ہیں میرے سامنے انہوں نے وہ سیل کرنے شروع کر دیے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو عمرے پہ بھیجیں گے. یعنی یہ ایک روحانی رشوت ہے کہ آپ کو عمرے پہ بھیجیں گے. انہوں نے کہا, سسٹر نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, جن مریضوں کو آپ لگا رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. میں کہا لگا دو, اس کے ساتھ یہ انجیکشن بھی لگا دو تاکہ اس انجیکشن کا اثر نہ ہو. یہ انجیکشن لگانا ہی لگانا ہے کیونکہ کمیشن کی بات ہو چکی ہے, عمرے پہ بھیجنا ہے, لہذا عمرے پہ جانے کا بڑا دل کر رہا ہے, بڑا اداس ہو گیا ہوں میں, عمرے پہ جانا ہے. انہوں نے کہا یہ انجیکشن لگائیں, ساتھ یہ لگائیں, بل بھی ڈبل, ان کے انجیکشن بھی بک جائیں گے, اور میں عمرے پہ دل کر رہا ہے میرے. یہ صورتحال ہے کہ کمیشن اس طرح کا کہ اس کے ذریعے, یعنی کہ اس کے نام بدل لیے گئے ہیں, اور جب جس مریض کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کو بھی وہی آپ دوائی دیتے جائیں, اور پھر وہ دوائی وہ اور اس کی صحت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. ومن قتل الناس جمیعا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کی جان کے ساتھ کھیلا ہے, اور کسی صورت یہ جائز نہیں ہو سکتا جب آپ کی نیت میں فطور آ چکا ہے. آپ اگرچہ اچھے کام کے لیے اس کا نام آپ نے بدل دیا ہے, لیکن اس کا نام بدلنے سے آپ کا کام نہیں بدلے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے دوست لاہور میں, ان کے بہت بڑا ہاسپٹل ہے, میں نام لے کر ظاہر بات ہے سب جانتے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل, اس کو وینٹیلیٹر میں ڈال دیا گیا, نوجوان تھا. اب وینٹیلیٹر میں ڈالنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے پہلے ہمارے کزن ڈاکٹر ہیں, انہوں نے جا کر چیک کیا, اس کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت نہیں تھی. ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ آخری لمحات ہیں, انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. ہمارے ان دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو اتار لیں, یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے, مشورہ دیا. کہتے ہم نے اپنے تایا جی سے کہا, وہ بھی نہیں مان رہے تھے. ہم نے کوشش کر کے ان کو منایا, رات کے 2 بجے ان سے جا کر بات کی کہ آپ اتار دیں. وہ کہتے ہیں اب ان کی بات سنیں, وہ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا اب آپ اتاریں گے, 2 بجے ہیں, 2 گھنٹے کے بعد یہ ڈیڈ ہو جائیں گے. اب رات کے وقت ان کو بھی مصیبت ڈالیں گے, گھر والوں کو بھی ڈالیں گے. آپ صبح اتروائیں, اور تاکہ آپ سب گھر والے خاندان میں جاگ رہے ہوں گے, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. گویا ان کو پہلے پتا ہے کہ ڈیتھ ہو چکی ہے, اس بات کا پہلے, اور لواحقین کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت نہ اتروائیں. 3 دن کا 5 لاکھ روپیہ بنایا, پتا تھا, اس کے باوجود وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. ہمارے فیصل آباد شہر کے ایک ہیں بزرگ, بڑے مالدار تھے, ان کے بیٹے کو وینٹیلیٹر میں 6 مہینے رکھا, اور آپ کو پتا اس کی کتنا مہنگا یہ کام ہے, پتا ہونے کے باوجود آخر اس کا سارا کچھ بک گیا, اور اس نے اتارا تو فوت ہو گیا. ان کی بیٹی بڑے خاندان میں بیاہی گئی تھی, ان کے ہاں فنکشن ہوا تو انہوں نے کوئی مطالبہ کیا بیٹی کا. اب بیٹی نے گھر میں مطالبہ کیا, یہ ڈیمانڈ ہے, فنکشن میں ضرورت ہے, آپ وہ پوری نہیں کر سکتا تھا, مالی حالات اتنے ڈاؤن چلے گئے تھے. جب ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی. اب اتنی پریشانی ہوئی, بی پی ہائی ہوا, بی پی ہائی کو لو کرنے کے لیے اس نے گولیاں زیادہ کی, وفات ہو گئی. گویا یہ وہ دوسری تصویر ہے کہ جو جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس میں ذرا بھی خیر خواہی نہیں ہے,
اور پتہ ہونے کے باوجود. اور پھر جو سرکاری ہسپتالوں میں ڈیوٹی دینے والے ہیں, بعض ایسے میں نے خود دیکھا ہے, ایک فیمیل ڈاکٹر کو میں نے خود دیکھا ہے, وہ ایک ہسپتال کے اندر مریضوں کے ساتھ اس قدر رویہ خطرناک, اور اس طرح جس طرح بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح بولا جاتا ہے, اسی ڈاکٹر کو میں نے اس کے پرائیویٹ کلینک میں اسی مریض کے ساتھ انتہائی شائستہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا, کیونکہ وہاں 1500 فیس تھی اور وہاں ان کو سیلری ملنی ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اور آدھا گھنٹہ تک اس کی بات سن رہے ہیں, اور سرکاری اسپتالوں میں 1 منٹ بھی بات نہیں سنتے. جب کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے, سائیکل خراب ہے, اور وہ مکینک کے پاس جائے گا اور جا کر کہے کہ اس کی بریک خراب ہے, اور وہ بریک نہیں اور وہ پنچر لگا دے, اس کو پتہ ہی بات بھی نہ سنے, تو کیا اس کا ہے؟ حالانکہ اس کے اندر کوئی احساسات نہیں ہے. موٹر سائیکل سائیکل کے اندر کوئی احساس, بات سنے گا پوری تو پھر ہی علاج کرے گا نا اس کا. اب سرکاری ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں, مریض کی پہلے بات ہی نہیں سنی جاتی. ایک تو اس کا ان کے گھر والوں کی صورتحال ایسی ہے کہ مریض کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ پریشان ہے, اوپر سے ڈاکٹروں کی رویوں کی وجہ سے پریشان ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک لیب ایسی ہے, کورونا کے اندر اس نے 70 ارب کی کرپشن کی ہے. 70 ارب کی کیسے کی ہے کہ کورونا کی جو وہ سٹک آتی تھی, 1000 سٹک انہوں نے چائنا سے منگوائی, ایک سٹک کے ساتھ 20,000 لوگوں کا وہ کرتے رہے, ٹیسٹ کرتے رہے, اور وہ جو ان کو پکڑنے والے ہیں ان کی خود کی خبر ہے یہ. اور کرتے کیا تھے, اور مریض کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو یس نو کر دیتے تھے. 15 دن کے بعد پھر وہ مریض آ جاتا تھا, پھر اس کو کرتے تھے. کہیں کوئی مجبوری ہوتی تو ریئل ٹیسٹ کرتے تھے, ورنہ اپنی طرف سے دے دیتے تھے. اور جیسے ہی 2 سال کے بعد کورونا ختم ہوا, پورے ملک میں ان کا جال بچھ گیا ہے. اور پھر ڈاکٹر حضرات ہمارے دوستوں نے بتایا, یہاں بھی موجود ہیں, کہ جو اس طرح کے ڈاکٹر ہیں 40% وہ وہاں سے لیتے لیبارٹری سے, اور ان کو کہتے ہیں, ہمارے کزن ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے لیبارٹری والوں نے کہا جی ہم آپ کو 40% دیں گے, آپ مریض ہمارے پاس بھیجیں. کہتے ہیں آپ ایسا کریں 40% مجھے نہ دیں, ان کو میں جب لکھ کر بھیجوں گا ان کو آپ رعایت کر دیں, آپ ان کی رعایت کریں. یعنی کئی ایسے ہیں خیرخواہ ہیں موجود ہیں, وہ اس طرح کے پیغامات دیتے بھی ہیں ان کو, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں, اور پھر وہ ٹیسٹ بھی لکھ دیے جاتے ہیں کہ جن ٹیسٹوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, وہ ساتھ ہونے ہی ہونے ہوتے ہیں, لیکن وہ 3-4 اور ڈال کر وہ کہتے ہیں اتنا بل بن گیا ہے. لہذا یہ آپ کی جانوں کے ساتھ کھیلنا, اور پھر سب کا رجحان ہی اس طرف ہے, اور پھر سب سوچتے یہ کہ یہ شعبہ ایسا ہے, ہمیں بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور صرف ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ ان کا لائف سٹائل اچھا ہے, صرف یہ رجحان ہے. اگر آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں, بچے یہ شوق رکھتے ہیں, بالکل بننا چاہیے, اس سے بڑی میں نے شروع میں بات بتائی ہے, وہ چلتے پھرتے جنتی ہیں اگر خیر خواہ ہیں, اگر نہیں ہیں تو پھر صورتحال ایسی ہے. ہم نے ہمارے ادارے علم و آگہی نے بذات خود الحمدللہ کورونا کے بعد الائیڈ ہاسپٹل میں اور اسی طرح سوشل سیکورٹی میں دوسرے ہسپتالوں میں جا کر ان ڈاکٹر کی پذیرائی کی, خراج تحسین پیش کیا, جو کر سکتے تھے گفٹ پیش کیا کہ آپ نے ان حالات میں مریضوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اور ہراول دستے کا کام کیا ہے, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, اور اس قدر اچھے ہیں کہ ان کی مثال کوئی نہیں ہے, خیرخواہی کرتے ہیں, ان کا قلم جھک جاتا ہے, وہ ظاہری حالت دیکھتے ہیں. ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, کہ جو مریض کی حالت دیکھ کر, اس کا ٹوٹا ہوا جوتا دیکھ کر اس کا قلم رک نہیں جاتا, اس کی آنکھیں جھک نہیں جاتی, اس کا دل دہل نہیں جاتا, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. کہ وہ ظاہری حالت دیکھ کر اس کی دوائی لکھے یا اپنی طرف سے وہ اس میں رعایت دے یا اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے ایسا حال نکالے جو افورڈ بھی کر سکے. نہیں, جیسے بھی ہیں, اس نے کہا, ہمارے دوست نے کہا کہ ہم نے چیک اپ کروانے کے لیے گئے, ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, کہ نہیں آپ فوراً یہ ٹیسٹ کروائیں. اس نے کہا 3 دن پہلے کروائے ہیں. نہیں آپ ٹیسٹ کروائیں, یہ پرانے ہو گئے, مریض کی حالت ایسی ہے. واپس آ گئے, باہر نکلنے لگا تو اسی ہسپتال میں میرا دوست تھا,
انہوں نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ اس نے پوچھا کیا ہوا، کہ اس نے یہ مسئلہ ہے، ٹیسٹ کروا کے پھر آنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلے میں بات کرتا ہوں۔ وہ بات کی، جا کر اس نے کہا اچھا لے آئے، دوبارہ چیک اپ کیا، سارا کچھ کیا۔ کہتے اب کیا ہوا؟ کہتے بس ان کا اس لیبارٹری کے ساتھ تعلق ہے، پرسنٹیج ملتی ہے ہمیں پتہ ہے، صرف اس وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ کروا دیے ہیں۔ کتنے ہی ایسے مریض ہیں وہ اپنی مرض میں اس قدر اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ٹیسٹوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں۔ اور پھر گائنی کا شعبہ اس قدر اس کے حالات خراب ہیں کہ 99% ہمارے ہاں آپریشن کر دیا جاتا ہے، 99%، شاید ہی کوئی ہو۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اہلیہ کا یہ موقع آیا، یہاں تقریباً 5-6 ڈاکٹروں کے پاس گئے، ان سب نے کہا، یعنی پہلے کہتے رہے جس کے ہاں ٹریٹمنٹ چلتی ہے، فیصل آباد کی معروف ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا بالکل نارمل ہوگا۔ جب 2-3 دن رہ گئے تو انہوں نے کہا یہ نہیں، آپریشن کرنا پڑے گا، ایمرجنسی ہے۔ کہتے ہم 3-4 لوگوں کے پاس اور گئے تو انہوں نے بھی کہا آپریشن ہی ہوگا۔ کہتے ہماری خالہ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں دوسرے شہر میں، ہم وہاں ان کے پاس لے گئے، نارمل ڈلیوری ہو گئی۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ہمیں اتنا بھگایا، اتنا، اور وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو چکے، مجبوری میں ہم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری میں محنت زیادہ ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، پیسے کم ملتے ہیں۔ اب کس کا دماغ خراب ہے کہ پیسے بھی کم ملے، محنت بھی کرے، وقت بھی ضائع کرے، اتنے میں 4 آپریشن کر کے انہوں نے 4 لاکھ کما لینا ہے، اور آپ نارمل ڈلیوری میں 5,000 دے دیں گے، 10,000 دیں گے، کیا مصیبت پڑی ان کو؟ اور جتنے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں وہاں پہ 99% نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، کہیں مجبوری بن جائے تو پھر ایسے کرتے ہیں اور پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کے ساتھ کیا آپ نے کہا، جس کو آپ نے چیر پھاڑ کر دی ہے، اس کی زندگی کیسی؟ آپریشن ہے، صرف اپنی سہولت کے لیے دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، کھلواڑ کرنا۔ آگے والی زندگی کیسے ہے، اس کے صحت پر اثر پڑتے ہیں، آنے والے بچوں پر اثر پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی، اب 30-40 سال پہلے دیکھیں کہ آپریشن سنتے تھے، حیران ہوتے۔ وہاں کہتے ہیں، ہمارے ادھر ہیں جاننے والے دوست و احباب، وہ کہتے ہیں جب یہاں پہ آپریشن ہو جائے تو سب حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، آپریشن کیوں ہوا، کیا مسئلہ بنا؟ اور یہاں ہمارے ہاں کوئی نارمل ڈلیوری ہو جائے، حیران ہو کے پوچھے نارمل ہو گیا ہے، بڑی بات ہے، اور مبارک اس بات میں بھی دی جاتی ہے کہ نارمل ہو گیا ہے۔ گویا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خیر خائی ختم ہو چکی ہے، جو ایک خیر خائی ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں ڈاکٹروں کے، حالانکہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہی ہے، بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں، کوئی مریض غریب چلا جائے نا، پہلی پرچی پہلے ہی آیا تم فری کریں، پہلے ہی کم پیسے میں ہم کر دیں، تو ہمارے باقی مریض کیسے ہوں گے؟ بھائی یہ آپ مسلمان ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے، ہو سکتا ہے اس غریب مریض کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں اللہ شفا زیادہ کر دے، کتنے مریضوں کو فائدہ ہو، آنے والے مریضوں سے زیادہ آپ کو فائدہ مل جائے۔ یہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ لہذا ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نیت خالص کر لے، اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق، یعنی اس کو پیسے تو ملنے ہی ہیں، فیس ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں بچہ بیمار ہے، شدیدی بیمار، ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہے، چھوٹے ڈاکٹر نے اس کو لٹا رکھا ہے، ہم اس کے پاس گئے ہیں اور کتنی دیر ویٹ کیا، کتنی دیر ویٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے آنکھ کو ایسے کیے، انہوں نے کہا مریض ٹھیک ہے، لے جاؤ، 1500 روپے دے دو، صرف آنکھوں کو چیک کیا، 1500 روپے دے دے۔ بھائی آپ بھی ڈاکٹر ہیں، یعنی مری کے اندر ٹریفک جام ہو گیا اور وہاں برف باری کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، اور وہاں ہم نے اتنا شور مچایا کہ دھکا لگانے پہ 1000 روپے لیتے تھے، 15 ہزار لوگ لیتے تھے، اور کئی لوگ مر گئے اس وجہ سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ دھکا لگانا ہے تو 10,000 دیں، دھکا لگانا ہے 5,000 دیں۔ یہاں مریض مرنے پہ آیا ہوتا ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پہلے فیس جمع کراؤ پھر ہم آگے بات سنیں گے۔ جب ایک مریض مرنے پہ آ چکا ہے، کم از کم حق بنتا ہے کہ آپ کوشش کر کے اس کی جان بچا لیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا۔ اس وقت جان بچانا ضروری ہے، اور جو خیر خائی کرتا ہے
ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پوری کوشش کر دے کہ اللہ تو نے ان دوائیوں کے اندر شفا رکھی ہے، میری اس دوا کے اندر شفا رکھ دے، اللہ اس مریض کو شفا دے دے۔ جو ڈاکٹر خود یہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، خیر خائی کے جذبے سے لگا ہے، وہ خدمت خلق کے جذبے سے لگا ہے، اور خدمت خلق کے جذبے سے جو بھی آپ کام کر کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتا ہے، شفا اس کو ملنی ہے، اس کو رزق بھی ملنا ہے ساتھ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو اس پر توکل کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتے ہوئے جانور کو ایک راہی مسافر نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی، اور مریض تڑپ رہا ہو، کوئی ڈاکٹر اس کو دوائی دے دے، اللہ نے اس کو جنت نہیں دے گا؟ وہ تو اس کا مسیحا ہے۔ لہذا یہ ڈاکٹر حضرات مسیحا ہیں، اور جب یہ مسیحا بن جاتے ہیں تو یہ جنتی ہوتے ہیں، اور جب یہ جلاد بن جائیں، جب خیرخواہی ختم ہو جائے اور صرف اپنے کمیشن کی ہو، اس کمیشن کے ساتھ اپنے گھر، ہمارے دوست نے بتایا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، انہوں نے دوائی والی کمپنی سے کلوں کا پیسے لیے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات بھی اس سے چلائیں آپ، اور پھر سمجھے کہ وہ جو دین کے کام ہیں وہ کریں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، یہ اور اس میں پھر آپ نے ٹیسٹ لکھی جانے ہیں، پھر دوائی وہی لکھنی ہے جو اس کا مرض بھی نہیں ہے، ہر ایک کو وہی دوائی دیں گے۔ پھر ایسے ڈاکٹروں کے کیا کہنے ہیں؟ پھر بتائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا کہ مولوی بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جائیں، ہوں دسو ادھر دے ڈاکٹر بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جاؤں۔ لہذا یہ ہے کہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے یہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ، اور ایسے ڈاکٹر موجود ہیں، کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو مریضوں کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ دوائی اپنی جیب سے دے دیتے ہیں، وہ دوائی کا بندوبست اس کے گھر تک جاتے ہیں، بعد میں فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ حالت کیا ہے، مریض کی کیفیت کیا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں بس جو مرضی ہو جائے، فیس ہوگی تو آگے۔ اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جو اچھے ہیں اللہ ان کی خدمت خلق کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔